إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله أما بعد شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے سیدی حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک سیدی یا آمین۔ نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب لائق ست تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ دنیا میں بعض اوقات روشنی ہوتی ہے، پھر کبھی کبھار تاریکی چھا جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ رات ہوئی تو ساری کی ساری تاریکی ہے، اندھیرا ہے۔ صبح ہوتی ہے، سورج کی کرنیں طلوع ہوتی ہیں تو روشنی آ جاتی ہے۔ اسی طرح بند کمرہ ہے، ہم وہاں گئے، تاریکی ہے، لیکن وہاں پہ لائٹ جلائی تو روشنی ہو گئی، نور آ گیا۔ اللہ کریم نے یہ نظام اسی طرح بنایا ہے، لیکن دو اندھیرے ایسے ہیں کہ دنیا کے اندھیرے مل کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ اتنے شدید ہیں، اتنے تاریک ہیں کہ ان اندھیروں سے پناہ مانگی گئی، دعا مانگی گئی کہ مولا ان اندھیروں سے محفوظ فرما۔ ایک اندھیرا وہ قبر کا اندھیرا ہے، دوسرا قیامت کے دن کا اندھیرا ہے،
یہ اتنے شدید ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ قبر میں روشنی کہاں سے آئے گی؟ سورج نہیں وہاں جا سکتا، لائٹ وغیرہ کا انتظام نہیں ہو سکتا، تاریکی ہی تاریکی ہے کہ اللہ کریم نے ایک مرتبہ پیارے کلیم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی، کلام فرمایا، تو فرمایا پیارے موسیٰ یہ جو دو اندھیرے ہیں نا، ان کے لیے میں نے دو نور بھی بنائے ہیں، دو روشنیاں بھی بنائی ہیں، جب دو اندھیرے ہوں گے میں وہاں ان دونوں کی وجہ سے اجالا کر دوں گا۔ عرض کی مولا وہ دو نور میری امت کو عطا کر دے۔ فرمایا نہیں، فیصلہ ہو چکا، وہ اپنے محبوب کی آخری امت کو عطا کر دے، وہ دو نور اپنے محبوب کی آخری امت کو عطا کروں گا۔ عرض کی مولا بتا دے وہ دو نور کون سے ہیں کہ جن کی وجہ سے قبر کا اندھیرا بھی دور ہو گیا، دوسرے کی وجہ سے قیامت کا اندھیرا بھی دور ہو گیا، بتا تو دے وہ کون سے ہیں؟ جواب آیا ایک کو قرآن کا نور کہتے ہیں، دوسرے کو رمضان کا نور کہتے ہیں۔ رمضان المبارک اللہ کریم کو اتنا پسند ہے، اتنا محبوب ہے، جو رمضان کا صحیح طرح حق ادا کرتا ہے اللہ کریم دنیا میں نہیں قیامت کے بھرے مجمع میں اسے عزتیں عطا کرے گا۔ جو تھوڑا سا احترام کرے، رمضان کا خیال کرے، اللہ کریم اسے کیا عطا فرماتا ہے۔ ایک جوان کی عادت تھی سارا سال تو توجہ نہ رہتی، غفلت میں رہتا، لیکن جو ہی رمضان آتا تیاری کرتا، رمضان کے روزے رکھتا، نماز تراویح ادا کرتا، دیگر امور کرتا، کہتا رمضان کو ضائع نہیں کرنا، میں نے رمضان کو ناراض نہیں کرنا، میں نے احترام کرنا ہے، رمضان کا خوب احترام کرتا۔ وقت آ گیا، وہ بھی دنیا سے چلا گیا، مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کی حالت اچھی ہے، گویا جنت میں پھر رہا ہے۔ حیرانگی سے پوچھا کہ ہم تو تجھے عام سمجھتے تھے، تجھے جنت کا مقام کیسے مل گیا؟ اس نے جواب دیا جو میں رمضان والی نیکی کرتا تھا اللہ کو پسند آ گئی، رمضان کا صدقہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو رمضان کسی کو بھی خالی نہیں کرتا، کسی کو بھی محروم نہیں کرتا، عطا کرتا جاتا ہے۔ اللہ کریم کی مہربانی، اس نے خاص چیزیں بنائیں لیکن اور کرم کیا، ان خاص چیزوں کے اندر اور خاص فرما دیا اور رحمت فرما دی۔ جیسے سونے کے زیورات ہوں، ان کے اندر قیمتی موتی لگا دیے جاتے ہیں، زیور ویسے ہی خاص ہیں لیکن اوپر سے قیمتی موتی لگ گئے۔ اور بات آگے چلی گئی، خانہ کعبہ دیکھیے، سارا حرم ہی برکت والا، شان والا، لیکن اللہ نے حرم شریف میں اور رحمت نازل کی کہ حجر اسود بھی وہاں لگا دیا، صفا مروہ بھی وہاں ہے، حتیم کا ٹکڑا بھی وہاں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کے اندر اور خاصیت پیدا کر دی۔ مسجد نبوی ساری ہی شان والی، لیکن
ریاض الجنہ بھی وہاں کر دی ہے، گنبد خضرا بھی وہاں رکھ دیا ہے۔ تو یہ اللہ کی خاص مہربانی۔ اسی طرح فرمایا رمضان کو معمولی نہ سمجھنا، رمضان سارا ہی برکت والا، سارا ہی شان والا، سارا ہی عظمت والا ہے، لیکن اللہ نے اور کرم کیا، 3 خاص عشرے رکھ دیے۔ پہلے کو رحمت فرما دیا، دوسرے کو مغفرت فرما دیا، تیسرے پہ بات ہی ختم کر دی، فرمایا جاؤ جہنم سے بھی آزاد کر دیا۔ تو یہ رمضان اتنی عطا والا ہے۔ فرمایا دنیا میں بڑی چیزیں ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے عطا کرنے والی سمندر ہے، کوئی غوطہ خور وہاں جائے خالی نہیں آتا، سمندر کوئی نہ کوئی قیمتی پتھر، کوئی موتی اسے دے دیتا ہے، مچھلیاں تو آ ہی جاتی ہیں۔ اسی طرح پہاڑ کی کانیں بھی بڑی سخی ہوتی ہیں، وہ سال ہر سال تک اپنی معدنیات عطا کرتی رہتی ہیں۔ اسی طرح اور چیزیں ہیں، حاتم طائی کے بارے میں آتا ہے بڑا سخی تھا، اور چیزیں بڑی سخی ہیں، لیکن علماء نے فرمایا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی سخاوت ختم ہو جاتی ہے۔ سمندر ختم ہو گیا، سخاوت بھی ختم ہو گئی، حاتم طائی مر گیا، اس کی سخاوت بھی ختم ہو گئی۔ 2 چیزیں ایسی ہیں کبھی ان کی سخاوت ختم نہیں ہوتی، ہمیشہ سے ہے اور قیامت تک سخاوت رہے گی۔ پوچھا گیا وہ 2 چیزیں کون سی ہیں جو ہمیشہ لٹاتی رہتی ہیں؟ جواب آیا ایک کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، دوسرے کو رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ان میں فرق یہ ہے خانہ کعبہ وہ بھی عطا کرتا ہے لیکن اپنے پاس بلا کے عطا کرتا ہے، رمضان وہ سخی ہے جو ہمارے پاس آ کے ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو رمضان کی عظمتیں جتنا کوئی بڑا ہے یقین جانیے اس نے رمضان کی اتنی عظمت کو بیان کیا۔ یہ مسجد بنی، اللہ کا خوبصورت گھر بنا، میں بھی دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں، کتنے کی بنی اندازہ لگا سکتے ہیں، کتنی مضبوط ہے، کوئی 20 سال کہے گا، کوئی 40 سال کہے گا، ہر ایک کا اپنا اندازہ ہے، لیکن آرکیٹیکٹ آئے گا، انجینئر آئے گا، ایک نظر دیکھے گا فوراً بتا دے گا اتنے پیسے لگے اور اتنی مضبوط ہے کہ 50-60 سال تک اسے کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ وہ فیلڈ کا بندہ ہے، وہ شعبے کا بندہ ہے، اسے پتا ہے کتنی قیمت ہے۔ آئیے رمضان کی قیمت پوچھنی ہو، رمضان کی قدر پوچھنی ہو تو پیارے مصطفیٰ کی آل کے در پہ جانا پڑتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم باب مدینۃ العلم، آپ سے پوچھا گیا حضور وہ ہم تو بیان کرتے ہیں رمضان کی یہ فضیلت، رمضان کی یہ فضیلت، رمضان کا یہ مقام، آپ بھی بتائیے رمضان کا مرتبہ کیا ہے، رمضان کی شان کیا ہے؟ آپ نے سنا تو فرمایا کہ تم نے علی سے سوال کیا ہے، اب جواب بھی سنو، حضور بتائیے۔ فرمایا علی کو لگتا ہے کہ اللہ کریم محبوب کی امت کو عذاب دینا ہی نہیں چاہتا، اللہ کریم میرے محبوب کی اس امت کو عذاب دینا ہی نہیں چاہتا۔ حضور بہت بڑی بات کر دی، ذرا دلیل بھی بتا دیجئے۔ فرمایا کہ علی کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ اگر اللہ کریم نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا نہ سورہ اخلاص نازل کرتا، نہ رمضان کا مہینہ عطا کرتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
و مولانا